الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له، لا وزير له ولا مشير له ولا أديل له ولا بديل له ولا شبيه له ولا مشير له ولا مشارك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. فاعلموا أنما الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، واصلها موت وآخرها فوت. إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط رقيق والقيامة قريب والحاكم ربي جليل. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأجزي به. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي إني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے قابل اعزاز بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھانا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر کسی دوست کے گھر میں دن میں 5-10 دفعہ جاتے ہیں تو وہ آپ کا دوست اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے کہ آپ جتنی زیادہ مرتبہ جائیں گے اس کی طرف سے اتنی زیادہ انعامات اور اللہ ہی کی طرف سے زیادہ رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے دوست سے دن میں 10 دفعہ کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ کا دوست آپ سے اکتا جائے گا، لیکن اللہ سے آپ کا معاملہ کہ اگر آپ اللہ سے دن میں ہزاروں دفعہ سوال کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو اس لیے اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ اللہ نے بندے کہا ہے، صرف مسلمان نہیں کہا یا صرف مومن نہیں کہا، بلکہ اس میں عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، مجوسی بھی، کافر بھی، انگریز بھی، اور اس میں جو ہے ہر مکتبہ فکر کے چاہے جس حسب سے ہوں، جس نسل سے ہوں، جس طبقے کے ہوں، جس ملک کے ہوں، جس زبان کے ہوں، وہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو آج میں آپ کو یہ ایک اللہ سے ایک راز ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور آپ کو میں آج دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، اور یہ اگر آپ کو گر آ گیا تو آپ ساری زندگی کہیں پہ مار نہیں کھائیں گے، کہیں پہ پریشان نہیں ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ شروع کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اللہ سے مانگا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا ہے۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور آخر یعنی کہ مانگتے وہ تھکے نہیں، نا امید نہیں ہوئی ہے۔ اس میں یہ شرط ضرور ہے کہ مانگنے کے بعد اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ پہ اس نے ظن رکھنا ہے۔ بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم نے مانگی ہے وہ فوراً مل جائے، اور اللہ کے ہاں ایک ٹائمنگ مقرر ہوتی ہے، اور اسی کے ٹائمنگ پہ ملنے میں ہی ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے۔ اگر جو چیز ہم مانگیں فوراً اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں تو پھر تو یہ جو ہے وہ کوئی بات نہ رہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ جب آدمی مانگتا ہے اس مانگنے میں اور اللہ کی طرف سے ملنے میں کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے، اسی ٹائمنگ میں جب ملے تو تب ہی ہمارے لیے وہ چیز نفع بخش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا،
اور تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابونا آدم پوری کائنات کے انسانوں کا سردار بنایا اور والد کی حیثیت عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اندر مختلف نبیوں کے واقعات ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جب اولاد، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، اور اولاد کی یعنی کہ لینے کے لیے وہ دائیں بائیں کے راستے دروازے تلاش کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اولاد کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا، تو وہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، ان کی اولاد نہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی، اور ایک ہی دعا مانگ رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرزند عطا فرما۔ تو اللہ جل جلالہ نے وہ ایسی دعا قبول فرمائی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہ بیٹا عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور سے دعا نہیں مانگی، کسی اور جگہ پہ نہیں گیا، حالانکہ نبی تھے، تو اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس دعا کے بدلے میں کیا دیا؟ وہ بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ جس کی نشانیاں آب زمزم جو آج بھی موجود ہے، اور ان کی والدہ کی نشانیاں صفا اور مروہ وہ آج بھی موجود ہے، اور خانہ کعبہ کی جو ہے تعمیر کا قائم ہونا وہ آج بھی موجود ہے، اور قربانی کا قیامت تک جاری اور ساری رہنا یہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو پھر کامل یقین تھا کہ اللہ مجھے ضرور دیں گے، وہ اکتائے نہیں، نا امید نہیں ہوئی ہے۔ اور آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اور یہی اعتماد اور یقین ہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو دعا قبول فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مشہور 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر جو اولاد چلی تو وہ آگے تقریباً 62 میں جا کر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد میں سارے کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، جن کی امامت، جن کی نماز، جن کی نبوت جو ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمینوں میں، عرش پہ، فرش پہ، فرشتوں میں، انسانوں میں، جنوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، کافروں پر اللہ جل جلالہ نے جن کی رسالت اور نبوت کا انتخاب کیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ایسی اولاد ملی کہ وہ ایسے آگے چلتے چلتے قیامت تک کے لیے ان کی امامت کو امامت بنایا گیا۔ نمبر 2، دوسرا جو بیٹا حضرت اسحاق، اس سے آگے جو اولاد چلی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے۔ تو اب آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کیونکہ یہ بات در بات نکل رہی ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ دعا ہے، تو اب دکھ اور پریشانی کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس دعا کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اب جو ہے انہوں نے 11 بیٹے تھے، اب جو ہے ایک بیٹے یوسف تھے جو حسن و جمال میں خوبصورت تھے ہر اعتبار سے، تو بھائیوں نے حسد کیا اور ان کو جا کے غائب کر دیا۔ تو اب جو ہے وہ 40 سال تک اپنے والد سے اوجھل رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ایک ہی دعا مانگتے رہے۔ کیا دعا تھی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا غم، اپنا دکھ تیرے حوالے کرتا ہوں، اس کی تیری سامنے التجا کرتا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول تو اس وقت ہو گئی، اس کا نتیجہ 40 سال کے بعد سامنے آیا، جبکہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بھی تھے، عزیز مصر بھی بن چکے تھے، جس کا قرآن میں یوں ذکر کیا کہ جب حضرت یعقوب کے باقی بیٹے جنہوں نے یعنی کہ یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان پہ حالات آئے، دکھ آئے اور غلہ ختم ہوا پوری کائنات میں، تو انہوں نے جو ہے عزیز مصر کی طرف رخ کیا، اور وہ جب بیٹے عزیز مصر کے پاس جانے لگے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ عزیز جو مصر ہے وہ کون ہے۔ تو والد نے ایک وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹے جب عزیز مصر کے پاس جانے لگو تو ایک دروازے سے نہ جانا،
وَادْخُلُوا مِن بَابٍ مُتَفَرِّقًا، مختلف دروازوں سے جانا۔ اور یہ جب بھائی تھے آپس میں، یہ عزیز مصر کے پاس گئے تو وہاں پہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ انہوں نے کیا جو ہے عزیز مصر سے سوال کیا کہ عزیز مصر، ہم دکھی ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، گھر میں غلہ نہیں ہے، پیسے تھوڑے ہیں، پونجی تھوڑی ہے، تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، لیکن غلہ زیادہ دے دو، ہم پر احسان کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرنے والوں کو اللہ اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں۔ تو عزیز مصر جو بنے تو وہ اپنے والد کی دعا جو تھی اس پہ بنے، اور اسی کے بعد پھر اللہ نے اپنے والد سے یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ میرا بیٹا مجھ سے ملا دے، 40 سال کے بعد اپنے والد سے بھی ملاقات ہو گئی، نبی بھی تھے، یہ بھی بہت بڑی سعادت تھی۔ پھر جو ہے وقت کے عزیز مصر تھے، یعنی خزانے کے مالک تھے، یہ بھی ایک خوش قسمتی تھی، اس دعا کا نتیجہ تھا۔ ایک حدیث ذہن میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اپنے پیچھے بچہ بیٹھا ہوا تھا سواری پہ، تو اسے کہتے ہیں یا غلام، اے چھوٹے لڑکے، اعلمک کلمات، میں آپ کو چند باتیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لینا، وہ کام آئیں گی۔ احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور آگے حکم دیا اذا سألت فاسأل اللہ، یہ سبق اس بچے کو نہیں تھا، مخاطب تو اس بچے سے تھے، لیکن یہ سبق قیامت تک اپنی امت کو تھا کہ جب اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو دائیں بائیں کے وزیروں کے، مشیروں کے، جو ہے وہ صدروں کے دروازوں کو نہ دیکھنا، ایک ہی دروازہ ہے فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا۔ نمک کی ضرورت اللہ سے مانگو، روٹی کی ضرورت اللہ سے مانگو، گندم کی ضرورت اللہ سے مانگو، زمین کی ضرورت اللہ سے مانگو، گھر کی ضرورت اللہ سے مانگو، پلاٹ کی ضرورت اللہ سے مانگو، ملازمت کی ضرورت اللہ سے مانگو، عزت کی ضرورت اللہ سے مانگو، کپڑوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، جوتوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، خوشیوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، رحمتوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، برکتوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، بیٹوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، بیٹیوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، نکاح کی ضرورت اللہ سے مانگو، رشتوں کی ضرورت اللہ سے مانگو، بچے اور بچیوں کی تعلیم کا اور امتحانوں میں کامیاب ہونے کا مسئلہ ہے، ملازمت کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ذریعہ معاش کا مسئلہ ہے، تو اللہ سے مانگو۔ یہ نبی اسلام نے سبق دیا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے چھوٹے بچے، یعنی اپنی امت کو سبق تھا کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی اللہ سے مانگنا۔ اور پھر آگے مختلف نبیوں نے مختلف طریقوں پر، مختلف جگہوں پر اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ ہم چلتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیسے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود کی طاقت تھی، اور ساری نمرودیت ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے پر، ذلیل کرنے پر تل چکی تھی، اور وہ نمرود کہنے لگا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اے میری فوج کے لوگوں، تم اپنے بتوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ قالوا حرقوا، ابراہیم کو جلا دو، اور لکڑیاں اکٹھی ہوئیں اور بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ اب آدمی کسی سے پوچھے کہ ایک طرف دیکھتی ہوئی آگ ہو اور ایک آدمی اکیلا ہو، والد بھی اس کا مخالف ہو، فوج بھی اس کے مخالف ہو، حکومت بھی اس کے مخالف ہو، بادشاہ بھی اس کے مخالف ہو، پوری دنیا کی طاقتیں بھی اس کی مخالف ہوں، اور ساری کائنات کی طاقتیں، ساری فوج کی طاقتیں، ساری بادشاہ کی طاقتیں، قوم، قبیلے، برادری کی طاقتیں ایک آدمی کے مخالف ہو جائیں، اور آگ جو ہے وہ جلانے کے لیے جو ہے وہ جل چکی ہو، ناکام بنانے کے لیے آگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں، ان کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں، تو آپ کسی سے پوچھو کہ ایک طرف اکیلا آدمی ہے اور اس کے مقابلے میں پوری کائنات ہے، ساری دنیا کی مادی اور ظاہری طاقتیں، سارے ایٹم اس کے مخالف ہیں، تو کون جیتے گا؟ ہر ایک یہی کہے گا کہ وہ اکیلا آدمی ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس موقع پہ دعا مانگی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی مجھے کافی ہے، تو بہترین کارساز ہے۔
تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ نے کیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جب دعا مانگی جاتی ہے اور جس سے مانگی جائے اس پر اعتماد اور یقین ہو تو اللہ کی قسم وہ دعا ضرور رنگ لاتی ہے، اور میرے رب پر جتنا اعتماد اور اس نے ظن کرو گے اس حساب سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس لیے کیا ہو رہی ہے، مدد جو مانگی انہوں نے اس وقت، تو اب جو ہے جھکے نہیں، نمرود سے نہیں مانگی، قوم قبیلے سے نہیں مانگی، مدد مانگی تو اللہ سے مانگی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، چھوٹے بچے یعنی امت کو سبق تھا، مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی اللہ سے مانگنا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اور وہاں پہ نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ طاقت بچا سکتی ہے، نہ تلوار بچا سکتی ہے، نہ قوم قبیلہ، نہ برادری، اور نہ کوئی ووٹ، نہ سپورٹ، نہ نوٹ بچا سکتے ہیں، اور وہاں پر بچایا تو اس دعا نے بچایا جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ وہ جملہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ بھی غم کے موقع پہ دعا میں یہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی نجات دیں گے جس طرح کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ آج ہر بندہ کسی نہ کسی پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، جو قرض کے پیٹ، کچھ لوگ قرض کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، اولاد کی تکلیفوں کے پیٹ میں، رشتوں کی تکلیف کے، بچوں کے تکلیف میں، اور ذریعہ معاش کی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں، پیٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھو کہ یونس علیہ السلام کے جو دکھ اور تکلیف کا جو مرحلہ تھا، یعنی کہ 3 اندھیریاں تھیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تو اب ہر طرف راستے بند تھے، لیکن انہوں نے بند راستوں میں رب کو پکارا، رب سے مانگی مدد، رب سے دعا کی تو اللہ نے بند راستوں کو کھول دیا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر یونس ہم سے نہ مانگتا تو ہم قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی یونس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ تو آج میرا یہ سبق ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنا دکھڑا رب کو سنائیں، اور رات کو رو رو کے اللہ سے مانگیں، اور رب جو خاص طور پر رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح 4 اعلان ہوتے ہیں، حل من سائل فأعطیہ سؤلہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، حل من مستغفر فأغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، حل من تائب فأتوب علیہ، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا۔ تو یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہم رب سے تعلق بنائیں، رب سے دوستی لگائیں، رب پر اعتماد کریں، رب سے دعائیں مانگیں۔ اور نبی اسلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو اس نے رب سے مانگی، یا اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ہٹ جاتی ہے۔ ہم نے دعا مانگی اے اللہ ہمیں گاڑی دے دے، اللہ نے ہمیں گاڑی نہیں دی، لیکن کل آنے جو والا دن تھا اس میں موٹر سائیکل پہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ہم نے معذور ہو جانا تھا، اور یا ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جانا تھا، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ نے گاڑی تو نہیں دی، لیکن ہماری یہ ضرورت تھی کہ اللہ نے آنے والے حوادثات سے ہماری حفاظت فرما لی۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تو نے یہ دعا مانگی تھی، تیری دعا قبول نہیں ہوئی، پھر ہم نے اس دعا کے بدلے میں آج تجھے یہ دینے کا فیصلہ کیا، یہ محل، یہ جنت اور یہ حور و قصور ہے، تو آدمی کہے گا کاش میں ساری زندگی اللہ سے مانگتا ہی رہتا اور اللہ میری دعا کو قبول نہ کرتے اور آج مجھے اس کا بدلہ دیتے۔ تو انشاءاللہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریے، اور آئندہ بھی یہ قسط وائز بات چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب